نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ معزز مکرم عزیز ساتھیو، آج یہ بتانا ہے کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں۔ چونکہ حج کا دن چل رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں وہ آپ کی توجہ کی نظر کر دوں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ انسان میقات سے صرف حج کا احرام باندھے، عمرے کا احرام نہ باندھے، اسے حج افراد کہتے ہیں، اور اس حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ دوسری قسم حج تمتع کا ہے۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ باندھے جائے۔ پہلے عمرے کا احرام باندھ کر کے عمرے کے ارکان کو ادا کیا جائے، اس کے بعد احرام کھول دیے جائے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ کر کے حج کے ارکان کو ادا کیا جائے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور اس حج کرنے والے کو متمتع کہلاتا ہے، حج کرنے والا۔ عام طور پر یہ حج تمتع دیگر حج کے مقابلے میں آسان ہے، اس لیے ہندوستان اور پاکستان کے عام طور پر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تیسری قسم حج قران کی ہے۔ حج قران اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جائے، دونوں کا احرام ایک ساتھ میقات میں باندھا جائے۔ پہلے عمرے کا احرام باندھ کر کے عمرے کے ارکان کو ادا کیا جائے، اس کے بعد احرام نہ کھولا جائے بلکہ احرام کی حالت میں رہتے ہوئے پھر حج کے ارکان کو ادا کیا جائے۔ یہ مشکل ہے، دونوں قسموں کے بالمقابل یہ والی قسم مشکل ہے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں ایک لمبی مدت تک رہنا پڑے گا، جس میں انسان کو دقت بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے حج قران جو ہے دیگر قسموں کے مقابلے میں مشکل ہے۔ تو یہ 3 طریقے سے حج ہے: حج افراد، حج تمتع، حج قران، اور حج قران کرنے والے کو حج قارن کہتے ہیں۔ کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔